ناظرین، تاریخ کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، اگر اس جملے پر آپ اور ہم غور کریں تو وہ جملہ آج بھی ہم لوگوں کے درمیان زندہ ہے۔ ایک وقت تھا جب ابن زیاد کے دربار میں اسیران کربلا کو لایا گیا تو ظالم نے بنت علی کی طرف دیکھ کے کہا، اے علی کی بیٹی، دیکھو تمہارے مردوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے مردوں کو اللہ نے ذلیل کیا اور مجھے عزت بخشی۔ دوستو، یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک سوچ تھی، وہ سوچ جو یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس طاقت ہو وہ سچا ہے۔ اس جملے کے جواب میں بی بی زینب نے کیا کہا؟ بنت علی نے کہا، اے ابن زیاد، میں ان مردوں کو جانتی تھی، وہ نیک تھے، وہ اچھے تھے اور وہ اس قابل تھے کہ اللہ ان کو شہادت کے مقام پر فائز کر دیتا۔ دوستو، یہ جواب نہیں تھا، یہ ایک معیار تھا، ایسا معیار جہاں شکست بھی سر اٹھا کر کھڑی ہوتی ہے، جہاں قتل شہادت بن جاتا ہے، جہاں دکھ مقصد بن جاتا ہے۔ ناظرین، دیکھیے فرق کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جیت گیا اس لیے سچا ہوں، بی بی کہتی ہیں وہ سچے تھے اس لیے کامیاب ہیں۔ وہ ظالم نتیجے کو دیکھ رہا تھا، بی بی کردار کو دیکھ رہی تھی۔ اب ذرا آج کو دیکھو، آج بھی وہ جملے زندہ ہیں، بس الفاظ بدل گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو میرے پاس کیا ہے، بڑی گاڑی، بڑا گھر۔ ان تمام باتوں کے پیچھے ایک بات چھپی ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے، یعنی میں کامیاب ہوں۔ دوستو، یہی تھی وہ سوچ جو کبھی ابن زیاد کے اندر پیدا ہوئی تھی، دولت کو کامیابی سمجھنا اور محرومی کو ناکامی سمجھنا۔ دوستو، یاد رکھو، وقت گزر جاتا ہے، گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، گھر خالی ہو جاتا ہے، لیکن کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ کسی غریب کو اس کی غربت پر مت پرکھو اور اپنی دولت پر خود کو نہ ناپو، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، آخر پر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی منطق آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسلام نے کبھی بھی دولت پر، کبھی بھی اقتدار پر انسان کو نہیں ناپا، جب بھی دیکھا سچائی، کردار، ان چیزوں کی بنیاد پر انسان کو پرکھا ہے۔ والسلام۔